پھر اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی جو کسی امت کو نہیں دی، ہمیں دی، ہمیں دی۔ ہمارے نبی نے 3 دن پڑھی، اس کے بعد چوتھی رات سب بیٹھے ہوئے، حتیٰ کہ سحری کا وقت ہو گیا، آپ نہیں آئے۔ پھر فرمایا صبح میں دیکھ رہا تھا تمہارا شوق و ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ میں قربان جو اپنے نبی کی محبت اور رحمت پر کہ میں چوتھے دن اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ واجب نہ ہو جائے۔ اب آپ نے کتنی پڑھی، اس کی تعداد کسی صحیح حدیث سے معلوم نہیں، ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے 20 تراویح پڑھی آپ، لیکن حضرت عمر کا عمل اس تعداد کو متعین کرتا ہے۔ صدیقی دور میں تراویح لوگ پڑھتے تھے، ایک حافظ کے پیچھے 10، ایک کے پیچھے 20، ایک کے پیچھے 50، الگ الگ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ابی بن کعب کو امام بنایا اور 20 تراویح کو جاری فرمایا۔ اس دن سے لے کر آج تک حرمین 20 تراویح کے ساتھ روشن ہے، مزین ہے۔ چونکہ یہ اوکھی نماز تھی، اور خاص طور پر جیسی سحری ہم کھاتے ہیں، پہلے پکوڑے، اتو سموسے، اتو جلیبیاں، اتو کوئی کباب، کوئی پیس، اتو کوئی 7 اپ، ایس والی روح افزادی تباہی پھرنی، اور پھر پڑے ہوتے ہیں ہن ترابیاں کہ میں پڑھی ہے تو بندیاں طرح کھاتے آپ پہ ہی پڑھ سکنا، کھایا ہی ویشیوں کی طرح۔ جو افطاری پہ تباہی پھیرتے ہیں، سارے روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہے گندے، ایک تو اللہ کا امر ہے، جسم کے لیے جو روزے کا فائدہ ہے وہ جسم کو جلانا ہے، گندے فاضل چیزیں جو جمع ہو جاتی ہیں وہ بھوک اور پیاس سے جل 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 پورا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اتنا ٹھوکتے ہیں افطاری میں اس کے اندر، اور پھر سحری پہ پراٹھوں کی بھرمار، وہ الٹا مزید رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اور عید دی سیویاں کھا کھا ڈاکٹراں دی موج بنی ہوندی، سارے کلینک بھرے پڑے ہوتے۔ بھوکا رکھو اپنے آپ کو، بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، پورا جسم دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر کنٹرول کر کے کھاؤ تو تراویح چونکہ مشقت ہے تو چلو بھائی چیک سائن، کیا تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جائے گی، 40 سجدے 60,000 نیکیاں لو۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک گھر بنے گا جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں گے، سرخ یاقوت کا۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگے گا جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات، روزے کی آخری رات، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو کام پورا کر دے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی مزدوری دے دی جائے، کہ پھر تم گواہ رہو رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے میں نے امت محمد کو معاف کر دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور عید کی نماز پر فرشتے اترتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں، پکارتے ہیں چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف۔ اور اللہ کہتا ہے آج جو دنیا کا مانگو گے تمہاری مسلط کو دیکھوں گا، جو آخرت کا مانگو گے سب کچھ تمہیں دوں گا، لیکن 4 آدمیوں کے بغیر، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا، لوگوں کے بارے میں کینہ اور بغض پالنے والا، اس کے علاوہ سب جاؤ جاؤ جاؤ۔ پھر ہم نے اعتکاف رکھا کہ اللہ سے دوست، نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، پہچان پیدا ہوتی ہے۔ نماز سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت، اور روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے، چونکہ بھوکا پیاسا رہنا آدمی کو عاشق بنا دیتا ہے۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ بھوک پیاس عاشق بنا دیتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان، نماز محبت، روزہ عشق، اور حج دیوانگی۔ پھر حج کیا ہے؟ وہ عاشق ملاقات چاہتا ہے، اور عاشق کے لیے بن سنورنا تو شان عشق ہی نہیں، شان عشق میں دیوانگی ہی شان ہے۔ لہذا کپڑے اتار دے، 2 چادریں، ٹوپی اتار دے، عزت کی نشانی ہے، جوتا بھی اتار دے، چلو شاید کانٹے چبھیں، ایسا جوتا پہن جو برائے نام جوتا ہو، صرف تیرے تلوے کی حفاظت کرے، ایسا جوتا برائے نام
خوشبو نہیں لگانی, تنگی نہیں کرنی, جوئیں پڑ جائیں نہیں مارنی, بیوی کو نہیں دیکھنا بس اب میرا عاشق بن گیا, تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یہ طواف کی حقیقت ہے. طواف بھی تو عبادت کی شکل تو کوئی نہیں, عبادت تو یہ تو عبادت کی شکل ہے, سجدہ رکو. اور طواف میں احرام باندھا ہوا ہے, پکار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, اور چکر لگائے جا رہے ہیں, چکر لگائے جاؤ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ ڈھونڈ رہا ہے اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں, ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں, ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں, سجن مل سم کے مر پوساں. یہ وہ ہے ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں, خواجہ غلام فرید. طواف کیا ہے؟ عشق کی انتہا ہے. کدھر ہے میرا محبوب, کدھر ہے, کدھر ہے, کدھر کدھر. جنید بغدادی رات کو طواف کر رہے تھے اندھیرے میں, ایک لڑکی طواف کر رہی تھی اور شعر پڑھ رہی, ابا الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا, اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا. میں نے محبت کو بہت جھٹکا, بڑا دامن بچایا, بڑی جان چھڑائی, پر محبت نے ڈیرے ڈال دیے, خیمے گاڑ دیے, تنابیں کس دیں, مجھے بے بس کر دیا. میں اس کے عشق میں مر گئی, میں اس کے عشق میں جیتی ہوں مرتی ہوں. نظر آتا ہے تو جی اٹھتی ہوں, نہیں نظر آتا تو مر جاتی ہوں. جنید بغدادی جیسا عارف باللہ دھوکہ کھا گیا. وہ لڑکی کیسی بدتمیز ہے, بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے, تو وہ دیکھ کے ہنس پڑی. لولا التقى لم اهجر عن طيب الوسن. جنید میرے اشعار کا مطلب غلط نہ سمجھ, جس کے عشق میں تو آیا ہے اسی کے عشق میں میں یہاں آئی ہوں. پھر کہنے لگی یہ تو بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ جنید کہنے لگے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنس پڑی. یوں آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی کہ میرے مولا یہ تیرے کیسے دیوانے بندے ہیں جو تجھے چھوڑ کر پتھروں کا طواف کرتے. جنید بغدادی غش کھا کے گر گئے, ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی. کلمے سے پہچان, نماز سے محبت, روزے سے عشق اور حج میں ملاقات. ملاقات کا سفر ہے یہ. پاگل لبیک اللہم لبیک جیسے دیوانہ چیختا ہے, چیخو. خوشبو لگائی تو جرمانہ دینا پڑے گا, ناخن کاٹے تو جرمانہ دینا پڑے گا. اتنا مضبوط کر دیا, پورا عشق کا نقشہ بنا دیا. الحج والثج, چلانا. ای الحاج افضل الشائط الطفل. یا رسول اللہ سب سے بہترین حاجی کون ہے؟ کمیلا کچیلا جوئیں پڑی ہوئی, جو سب سے زیادہ دیوانہ نظر آئے وہی سب سے بڑا حاجی ہے. تو روزہ محبت کو بھڑکاتا ہے, آگ لگاتا ہے. چونکہ بھوک ایک آگ ہے, پیاس ایک آگ ہے جو آتش عشق کو بھڑکا. آج جیسے آتش عشق بھڑکتی ہے تو سارا وجود اس کی لپیٹ میں آتا ہے. روزہ آتش عشق ہے, پر ہمیں بھوک لگتی. مالدار لوگ اے سی میں پڑے رہتے ہیں, اور ویسے ہی 60-70% روزہ رکھتے ہی نہیں. اب ہمارے دیہاتوں میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا رمضان ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کہ شہروں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پٹھانوں کو. سرحد کے علاقے میں چاہے کوئی کتنا ہی برا انسان ہے, روزہ نہیں چھوڑے, روزہ ضرور رکھے, روزہ نہیں چھوڑتے. اللہ ان کو جزائے خیر. ان کی عورتیں بھی, ان کے مرد روزہ نہیں چھوڑتے. تو اللہ نے اس میں اعتکاف رکھا, ایک دن کا اعتکاف. او ہو 10 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ایک دن کا اعتکاف. 3 خندق جہنم سے دوری. پر جو اعتکاف میں بیٹھے علماء سے پوچھیں ضرور, میں نے اعتکاف والوں میں سے 80% کا اعتکاف ٹوٹتے ہی دیکھا ہے. ایویں خیمے لا کے بیٹھ جاتے ہیں, پوچھتے ہے کوئی نہیں, پوچھ کے بیٹھنا جو بیٹھے. پھر ایک اللہ نے رکھا مالدار پر کہ غریبوں کی عید اچھی ہو جائے, ان کو فطر ادا کرو, صدقہ فطر ادا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ غریب کی روٹی اچھی ہو جائے عید کے دن, اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں. ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے, میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرا دوبارہ سفر اب انشاءاللہ عید پر ہوگا. ابھی جاؤں گا, میرا یورپ کا سفر ہے, پھر دوبارہ سفر ہے 3 ملکوں کا, اس کے بعد پھر رمضان کا سفر ہے. تو اب زندگی رہی تو عید پہ ملاقات ہوگی. تو یہ باتیں میں رمضان میں یہاں بتایا کرتا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے رمضان میں یہاں نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں.
صدقہ فطر ہے، عام طور پر لوگ گندم کے حساب سے دیتے ہیں، جو آج کل میرے خیال میں 80 روپے بنتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی کا طریقہ بتاتا ہوں، اس پہ دو تو آپ کو اجر ملے گا۔ ہمارے نبی دیتے تھے صدقہ فطر کشمش کا اور کھجور کا، اور کشمش وہ ہے 3 کلو پوری، اور کھجور آدھی ہے 2 کلو گندم، اور کشمش ہے 3 کلو، تو 300 روپے تقریباً کلو ہے کشمش، جو اچھی ہوتی۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1000 کے قریب بن جاتا۔ یا کھجور کے حساب سے دو تو کم از کم ایک آدمی کا صدقہ فطر 300-400 روپے بن جاتا ہے۔ تو ایک گھر میں 4 افراد ہوں، اگر ایک وہ کشمش کے حساب سے دے تو 4000 روپے جس گھر میں جائے گا وہ اندر سے دعا نکلے گی۔ تو اور 4 آدمی 80 کے حساب تو 320 روپے، اس تو شکریہ بھی نہیں آخر۔ آج ہم راستے میں تھے تو وہ ایک فقیر آ گیا چھوٹے سے قد کا، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ تیرے پاس کوئی 500 روپے ہے؟ کہنے لگا نہیں، نکالا 100 روپے۔ میں کہا پتر 100 روپے نال دعا نہیں نکلنی، 1000 دے دے۔ اور میں نے تو کوئی 1000 دیا تو اس نے یوں ہاتھ کھڑے کیے، میں کہا ویکھیے یہ 1000 لگا ہوا دھکا ہے، یہ ہاتھ 1000 تو بغیر اتنے نہ جا سکتے۔ تو اصل تو دعا ملے اندر سے، دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ حضرت ابھی دعا کرو، حضرت ابھی ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں حضرت دا دل ہوئے نہ ہوئے ہونے ہاتھ اچھا ہوں تو او دی نہیں سنی، ہم نے تیری کی تو سنی، کیونکہ دعا تو اندر کی کیفیت کا نام ہے، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے۔ اور یہ سرحد میں تو پٹھان سر چڑھ جاتے ہیں، دعا کوا دعا کوا، ابھی ہاتھ اٹھاؤ۔ تو میں نے وہاں دیکھا، وہاں رواج چل ہو گئی دعا، جو اللہ سے مذاق۔ دعا تو فریاد کو کہتے، فریاد 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 کرنا سیکھ لو، تمہاری سب سنے گا۔ تو صدقہ فطر دو کشمش کے حساب سے تو غریب کی دعا لگے گی۔ نہیں دل کرتا چلو گندم کے ساتھ کھجور کے حساب سے دے دو، زیادہ ہی دل گھبراتا ہے پیسہ دینے میں، چلو کھجور کے گندم کے حساب سے تو دو، گندم کے حساب سے تو دو۔ اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دیکھو ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اترے، 2 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 12 رمضان کو یا 18 کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 21 رمضان کو ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی پر قرآن اترا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے، رمضان میں۔ اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اب دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا، کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا۔ امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا۔ تو بھائیو ابھی شعبان ہے، تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے، ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات۔ ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے۔ تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے،
اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں. ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب, لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے, لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے, اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے, دو کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے, ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا, یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کا ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, وبلغنا الی رمضان, اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. تو میرے بھائیو, یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, دیدار کرا دو بھائی. ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ, محنت نہ نام نہ لکھو, بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں, ہم نے خالی دیدار کرنا تھا, اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تشریف رکھیں بھائی. شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے. 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں. اس کا روزہ مسنون ہے, اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے. جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو بھائیو, اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو. ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو, جس کو توبہ کہتے ہیں, اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو, کسی کا کینہ بغض ہے, معاف کر کے گلے لگ جاؤ, معاف کرو. خاص طور پر خامن بیوی لڑ پڑیں, ہو جاتی ہے لڑائی, اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. خامن بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی دوست لڑے ہوئے, رشتہ دار ہو, صلح کرو, معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے, وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے, ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند, اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے, مندر جاوے, حج پہ ہی جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں, وہیں تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ تو بھائیو, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر. نیت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں, پھر کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے, لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, لوگوں کے فتوے نہ سننا. ہمارے یہاں دین سے بہت بے خبری. ایک ہمارے یہاں فتویٰ بڑا سستا ہے, ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو, کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑو. جس کے سامنے کوئی بات کرو, فتویٰ جڑ دے گا. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں, اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں, اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو, سب معاف ہو. آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, اللہ راضی بھی ہو گیا, اللہ خوش بھی ہو گیا. اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو, مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو. ایک فرض نماز نہ چھوڑو. اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو, ایک ظلم, ایک جھوٹ, ایک دھوکہ. 3 کام نکال دو. ظلم نکال دو, جھوٹ نکال دو, دھوکہ نکال دو. ہمارے عوام بھی ظالم ہیں. عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں. یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے, کوئی وزیر نہیں ہے, عام لوگوں نے, دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے, جھوٹی گواہیاں, خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو,
ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو، 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ، یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ کرو گے نا نیت، پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا، چلہ بھی لگا لینا، واپس 5 9 چکر، 9 5 45 9 چکر، اگرچہ 1 سیکنڈ میں پہنچ رہے تھے، لیکن چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا لاکھوں کروڑوں اربوں سال کا سفر بنتا ہے اگر ہم اپنے پاؤں سے چلیں۔ میرے نبی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سفر تو تھا۔ اور جب 5 رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ ایک باری ہور جاؤ تو فرمایا 5 گھڑدیاں پہ یہ 5 بھی اٹھ گیا تھا، میری امت دے پلے کی رہ گیا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، انہیں بھی 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے جو ویکھ لو ویسے۔ تو بھائیو، ایمان کے بعد نماز ایک ایسا فریضہ ہے۔ روزہ ٹھیک ہے، بیمار ہو چھڑ دو، مسافر ہو چھڑ دو، چھڑنے کا مطلب ہے بعد میں رکھ لو، بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو چلو بالکل ہی معاف ہے۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، غریب پر نہیں۔ حج مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو تب ہے، ورنہ مالدار پر بھی کوئی نہیں۔ صرف نماز ایسی ہے جیسے ہمیں نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ہر حال میں پڑھنے۔ جیسے میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دیا، جی کیویں پڑھیے تے پڑھی نہیں جاندی، کیویں پڑھیے تے پڑھی نہیں جاندی، دروازہ بند کر دیا۔ انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ آئے گا، نہ ایسا پاکیزہ خون ہوگا کسی کے پاس، اور نہ ایسے وہ زمین کو سیراب کرے گا۔ اور اس شدت کی گھڑی میں نماز کا سورج کو سورج پہ نظر ہے، بے نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں آ گیا، ہو یا سورج ڈھلا، اشارہ کیا زہیر جھنڈا بردار رائٹ سائڈ، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے تھے۔ انہیں آگے بڑھ کے تھوڑا بات کی، شمر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہماری تلوار چلے گی۔ تو انہوں نے آ کے عرض کیا کہ نماز کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو فرماتے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو لے جا رہے ہیں، ان کڑی پڑھ نہیں، چلو اللہ اکبر چلنے آئے۔ اللہ کی قسم اگر میرے نبی کے نواسے نماز نہ پڑھتے تو کوئی فرق نہیں، ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں تھا۔ ان کو جنت کربلا کی وجہ سے نہیں مل رہی، نہ شہادت کی وجہ سے مل رہی، وہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے، اور میرے نبی نے کہہ دیا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو ان کو اس وقت مل گیا تھا یہ سارا ٹائٹل۔ امت کے لیے پیغام ادھورا چلا جاتا ہے، چھڈی بھی جا سکتی، امت کے لیے پیغام ادھورا چھوڑی بھی جا سکتی، نہیں نماز نہیں چھوٹے گی، کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھوں کو جنگ پہ کھڑا کیا اور آدھوں کو لے کے نماز پڑھی، پھر ان کو جنگ پہ کھڑا کیا اور دوسروں کو نماز پڑھائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ تو روزہ بیمار ہو چھوڑ دو، ایسے بیماروں کے نہیں ہی رکھ سکتے چلو بالکل ہی معاف کر دیتے، نماز نہیں معاف ہو سکتی۔ تو بھائیو، اس خوبصورت زندگی تک جانے کے لیے ایمان کے بعد نماز ایک دولت، فرائض، اس کے بعد 3 کام کر لیں معاشرتی زندگی میں تو انشاءاللہ موٹر وے ہے جنت کا راستہ۔ صرف 3۔ ایک، سچ بولے، زندگی میں سچائی ہو، جھوٹ نہ بولے، نہ لین دین میں نہ کام میں۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا؟ کہا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک ہم سچ بولنے والے بنے۔ دوسرا، دیانتداری ہو، کسی کو دھوکہ نہ دے، امانت اور دیانت، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا
یتبع المؤمن علی الخصال کلہا، میرا ایک امتی ہر گناہ کر سکتا، بندہ جو ہے پتھر تو نہیں، فرشتہ بھی نہیں، بندہ ہے، کر سکتا ہے، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، الا الکذب والخیانہ، یتبع المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ساری زندگی کا حسن سمٹ کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ، کیڑا وڈا اسلام، 3 سپارے 10 لکھ حدیثاں، دو لفظاں اکٹھا کرا، مولانا صاحب دو لفظوں میں